الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ نے کل جو 3 آیتیں ہم نے سمجھی ہیں سورہ الناس کی، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں آپ کو؟ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ نہیں سر، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 پہلی آیات میں 3 اپنے اسماء الحسنہ استعمال کیے ہیں۔ ایک ہے رب، ایک ہے ملک، اور ایک ہے الہ۔ اور یہ کیوں؟ اب آپ کو پوری تفصیل جو میں نے سمجھائی ہے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نام بھی بڑا اللہ تعالیٰ کی کلام اتنا ٹو دی پوائنٹ ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ جہاں آئی ہے، جو لفظ جہاں آیا ہے اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک وہاں معنی ہے اور ٹھیک ٹھیک استعمال ہوا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود ہر نقص سے پاک ہے تو اس کا کلام بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اب اگلی 2 آیتیں جو ہیں آج ہم نے پڑھنی ہیں اور آپ نے پوری اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب یہ 3 صفات بیان کر کے اللہ کی رب، ملک اور الہ، اور ان پورے معنی کے ساتھ جو کل ہم نے سمجھے ہیں کہ ہم اس ہستی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس دشمن کی۔ اچھا، شیطان جو ہے وسوسوں پہ تو آتے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے ہدایت کے حوالے سے؟ ابلیس، کیوں ابلیس کیوں سب سے بڑا دشمن ہے؟ کیونکہ اس نے اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو گمراہ کروں گا اور سیدھے رستے سے ہٹا دوں گا اور تم لوگوں کو جہنم تک پہنچا دوں گا۔ اصل بات جو ہے نا وہ آخر میں آپ نے کہی ہے کہ اس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں جہنم میں لا کے چھوڑے گا، کہ انسان کو یہ ہے وہ اصل چیلنج، اس لیے بڑا دشمن ہے کہ وہ اس خسارے میں ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس خسارے کو ہم اس قدر انسانوں کے لیے کہ ساری اس کی لمبی زندگی جو ہے وہ جہنم میں گزرے۔ تو کیا انسان پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ اس دشمن سے بچے؟ اچھا، اب اگلے بیانے سے پہلے کچھ سوال ہیں تاکہ آپ کا ذہن بڑا کلیئر ہو جائے۔ اس دشمن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ پناہ میں آ ہر جائیں۔ وقت سر، ہر وقت اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر سے پر رکھیں تاکہ وہ ہمیں وسوسہ نہ ڈال سکے۔ یہی اور کوئی؟ موذتین پڑھتے رہیں۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں نا ذکر۔ اچھا، یہ جو آپ سر 2 خیال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ایک نیکی کا، ایک بدی کا۔ نیکی کا جو آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، فرشتے ڈالیں گے، اور بدی کا جو ہوگا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ بندہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی بندے کو حفاظت میں رکھیں گے اس کی شر سے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اصلی نقطہ جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے، شیطان ہمارے اوپر اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جب تک نہیں سمجھیں گے بات تو شیطان ہم پر اثر انداز، وصف سے اندازی میں کامیاب کب ہوتا ہے یہ بتائیں۔ وہ تو صرف دیکھیں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ زبردستی ہم سے برا کام کرائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے وہ وصف سے ڈالنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیس ہمارے دل تک دی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس نے اسی وصف سے کو
اپلائی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھلا دیا، وہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو آخر یہ شیطان جو ہم پر عمل کرتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، تو یہ وسوسہ اندازی انسان کیسے اس کو روکے؟ سر یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ پھر خیال بنتا ہے، خیال انسان کی خواہش بنتی ہے، خواہش ارادہ بنتی ہے، اور ارادے کو بندہ پھر عملی جامہ پہناتا ہے. تو جیسے ہی وسوسہ دل میں آئے اس کو خواہش اور خیال تک، خواہش تک پہنچانا ہی نہیں چاہیے، پہنچنے نہیں دینا چاہیے، رد کر دینا چاہیے. یہی تو میرا آپ سے سوال ہے. آپ نے بالکل بہت اچھا بتایا. یہ مراحل ہیں جو آپ نے بتائے ہیں نا، یہ وہ مراحل ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بہت یہ اچھی بات. لکھائے تھے سر آپ نے، ہمیں لکھائے تھے. اچھا، ہاں بالکل میں نے لکھائے ہیں، جی لیکن آپ ابھی تک آپ میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ یہ جب اللہ سے شیطان ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. شیطان ہمیشہ ہمارے نفس کے ذریعے ہمیں ورغلاتا ہے. یہ جو نفس ہے نا انسان کا، اس کو ذرا سمجھیں. اب یہ نفس جو ہے، یہ ابتدائی طور پہ یا بنیادی طور پہ اس کی اصل اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو کیسا بنایا ہے بھلا؟ یہ نفس جو ہے نفس لوامہ ہے. لوامہ کا مطلب کیا ہے؟ ملامت کرنے والا. ملامت کرنے والا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، بڑے غور سے سمجھیے، سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی کو پسندیدہ بنایا ہے، برائی سے نفرت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کو بھی الہام کر دیا ہے اور نیکی کو بھی الہام کر دیا ہے. دونوں کو پہچانتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ ہے انسان کے نفس کی بنیادی اور اصلی حالت. اب بڑے غور سے سنیے. اگر تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس نفس کا تزکیہ کر لیں، آپ کہیں گے تو میں تزکیہ نفس پہ الگ آپ سے ایک لیکچر ہم رکھ لیں گے. اب اگر وہ تزکیہ نفس کر لیتا ہے اور اپنے نفس لوامہ کو، جو اس کی اصل شکل ہے، اس کو تبدیل کر لیتا ہے محنت کر کر کے نفس مطمئنہ میں. میں 10 بجے جاؤں گی، مصباح 11 بجے جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، سر آواز نہیں آ رہی ہے. سر آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. ہاں سر آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے آواز؟ اب جی آ اب رہی شروع ہے. ہو گئی. اچھا، جی ابھی آ گئی ہے. اب بڑے غور سے سنیے. آپ کا کوئی سوال ہے کہ ہر انسان کا ابتدان، شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نفس بنایا وہ نفس سے لوامہ ہے؟ کوئی سوال اس پر؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور انبیاء بھیجے ہیں نا، وہ انسان اسی کو قرآن آگے چل کے فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ. ڈائریکٹ خطاب ہے، اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے،
جس نے اپنے نفس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنا لیا ہے، اس نفس کو اللہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب تو پلٹ، موت کے وقت اس کو پیغام دیا جا رہا ہے، پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. یہ مقام ہے نفس مطمئنہ کا، اور ایمان کا تقاضا ہے مومن کا نفس نفس مطمئنہ ہونا چاہیے. اب بات کلیئر ہے یا نہیں یہاں تک کہ کس طرح نفس لوامہ جو ہے اس کو انسان نے نفس مطمئنہ بنایا قرآن و سنت پر عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور آخرت کے پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری. یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اب آئیے بالکل اس کا الٹ. جیسے آج ہم مسلمان ہیں نام کے، اور نہ قرآن و سنت سے ہدایت لیتے ہیں، نہ اپنے نفس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بناتے ہیں، بلکہ اس نفس کو کھلا چھوڑ دیا. خواہشات، مرغوبات. اچھا، یہ انسانی جو مرغوبات ہیں یہ قرآن میں کہاں آئی ہیں؟ آپ کو جاننا چاہیے، ہم صاحب ایمان ہیں کہ کون سی مرغوبات ہیں انسان کی. آپ لکھیں، میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی. سورہ جی، آل عمران میں، سورہ آیت آل نمبر عمران میں حب الشہوات من النساء. آیت نمبر 14. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ذرا پڑھیں کس قدر قرآن نے کھول کے بتایا. اب ان حب الشہوات میں جب لگ جاتا ہے آدمی، دنیا اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ہدایت قرآن اور سنت سے اعراض کرتا ہے، اور پھر دنیا کی محبت، مال کی محبت، خواہشات، شہوات، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اب اس کا نفس جو ہے، وہ جو نفس لوامت ہے، اس کو ٹوکتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کہتے چھوڑ، میں یہ مزے اڑا رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، مال بنا رہا ہوں، خواہشات. اور ایک اس کو شیطانی تسکین ہوتی ہے. اب یہ برائی پر عمل کرتا 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 اور دنیاوی خواہشات اور شہوات کے پیچھے پڑ کے اپنے نفس کو نفس امارہ بنا لیتا ہے. یہ نفس امارہ کا ذکر سورہ یوسف میں ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ اب اس کا نفس جو ہے وہ کسی پابندی کا قائل ہی نہیں ہے. برائی ہو، نیکی ہو، حلال ہو، حرام ہو، صحیح ہو، غلط ہو، کچھ نہیں. دیکھ، پڑ جاؤ پیچھے جس چیز سے. اب آپ نے دیکھا کہ، اور آج ہمارا نفس جو ہے امت مسلمہ کا، اب ذرا تھوڑا سا تاریخ میں چلتے ہیں. صحابہ اور صحابیات کا نفس کیسا تھا بھلا؟ کیسا نفس تھا؟ نفس مطمئنہ. اب سے نفس مطمئن. مطمئنہ. اب ذرا غور سے سنیے، وہ نفس مطمئنہ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں حد کر دی تھی قرآن و سنت کی. اور انہوں نے ایسا معاشرہ، جب مدینے میں حکومت آئی تو آپ دیکھیں کیسا معاشرہ تھا. اگر آپ نے نفس امارہ کو دیکھنا ہو تو آج آپ اپنے ملکوں کو دیکھ لیں، حکومتوں کو دیکھ لیں، اداروں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں. ان کے یہ تباہی صرف انسان نے اپنے نفس کو نفس لوامہ نہیں بنایا، بلکہ خواہشات اور شہوات کے پیچھے پڑ کے اس نے اپنے نفس کو نفس امارہ بنا دیا. یہ نفس امارہ والا شخص جو کس کو عہدہ مال ملتا ہے وہ ظلم اور انتہا کر دیتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب شیطان نفس مطمئنہ والے شخص سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہے، یہ قرآن سے اتنا جڑا ہوا ہے، یہ موعظتین صبح شام پڑھتا ہے، اور پھر پوری طرح ڈٹ کے جم کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. لیکن وہ شخص جو اس کے بالکل الٹ نفس امارہ پہ چلا گیا ہے، شیطان اس کو ہر برا عمل اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. کبھی آپ سوچیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اللہ ان کے طالب علم ہیں، کہ
اریانی اور فحاشی کتنی گندی چیز ہے. آج کے معاشروں کو دیکھیں، شیطان اسے کہتا ہے یہ جو خاتون لباس شرعی لباس پہنی ہوئی ہے، یہ پردے میں ہے، یہ تو انتہائی بے وقوف ہے. تم ہی اتنی جرأت مند اور بہادر عورت ہو کہ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. اور وہ شیطان کے ہر اشارے پر ناچنا شروع کر دیتا ہے انسان، کوئی برائی ہو. یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وسوسے کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح. اگر میں نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیا ہے، پھر میرا رب سے تعلق ایسا ہے، میں جب صورتیں پڑھتا ہوں یہ معوذتین، اللہ مجھے بچاتا ہے، وہ مجھے توفیق بخشتا ہے. لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو شیطان کے نعوذ باللہ حوالے کر دی ہے، میرا نفس نفس امارہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، تو وہ نہ وہ ان کو پڑھتا ہے، نہ شیطان سے اس کو نجات ملتی ہے، بلکہ برائی کرتے 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 جب اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس نے اس کو وہ سب کچھ دیا، صلاحیتیں، قوتیں، اور وہ ایک بہترین انسان بن سکتا تھا. جب اس نے اللہ کی ہدایت سے اعراض کیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، چلتا گیا چلتا گیا، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، جا. تو لہٰذا اب ہم پڑھتے ہیں اگلی دو صورتیں، ساری دو آیتیں، پھر آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ جائے گی اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اگر کوئی سوال کلیئر چیز نہیں ہے تو آپ پوچھیں مجھ سے، میں تاکہ کھول دوں آپ کے سامنے. جزاک اللہ. سر کل بھی جو آپ نے سمجھایا تو ربی اور اللہما اور رب کہتے ہوئے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا. جس طرح آپ نے سمجھایا تھا وہی دماغ میں گھومتا تھا، اور اللہ قبول کر لے ہم سب اسی آمین طرح پڑھیں، آمین ثم اور آمین. آپ کو بھی اس کا پورا پورا اجر ملے. اچھا، اس میں ایک آپ بات یاد رکھیں کہ جب ہم پوری طرح سمجھ کے رب کا نام لیتے ہیں نا، کہ کن طاقتوں کا مالک ہے، الہ کن طاقتوں کا مالک ہے، آپ یقین مانیں کہ یہ چیز جو ہے، یہ انسان کو جب رب کا لفظ بولتا ہے تو جیسے آپ نے کہا، بالکل ایک ایسا سکون، اطمینان، دل و دماغ اس کو قبول کر کے، اور بالکل انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اور اس کے معنی ذہن و دل و دماغ میں، وہ ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اور سر جی خود ہی آنکھوں میں نمی آ جاتی جب میں کہتا ہے ہم سب کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے ہاں، والے. بالکل صحیح. اچھا، اب آئیے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ رب ہماری باتیں کب قبول فرماتے ہیں؟ جب ہم اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس لوامہ جو اس نے اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں نا رب کے کرم دیکھیں آپ، نہ صرف اس نے وہ نفس ہمیں دیا جو برائی پہ ٹوکتا ہے، بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. قرآن اور سنت نے اس کو کھول کھول کے بیان. اب بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. وہ اس کو انجام پتہ چلے گا جب موت آئے گی. تو اب آ جائیے، ہم چلتے ہیں سورہ آیت نمبر 4 میں. انسان اس رب سے جو تین پہلے آپ نے آیتیں پڑھی ہیں کہ وہ رب ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ ہے، ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک. اس سے کیا کہتے ہیں اللہ بندہ، کیا کہتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. اس سے انسان اس وصف سے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پر پلٹ کر آتا ہے اور دبک جاتا ہے. دبک کب جاتا ہے؟ آپ اس کی بات کو جھٹک دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر ایک نئی چال لے کے سامنے آتا ہے. یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر انسان کبھی اپنے وقت کو دیکھیں نا، جب ہم جہالت میں تھے یا ہم اپنی اصلاح کی طرف مائل تھے، اس وقت ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. اب اگر رب کا کرم ہے کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے اپنی بری خواہشات پر، تو یہ الگ بات ہے. تو وسواس
جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ اچھا، یہ وسوسہ جو ہوتا ہے یہ برائی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان جو اس کے ساتھ نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ دونوں کام کرتے ہیں بھائی یک وقت۔ بندہ اپنی تربیت کر لیتا ہے تو وہ جو شیطان ہے نا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو میرے کام کا نہیں ہے، تو فرشتہ غالب آتا ہے، اس کے دل میں نیکی کی باتیں ڈالتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور جو برائی ڈالتا ہے شیطان اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ فرشتہ اور شیطان لگے ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ ظاہر ہے نبی کے ساتھ تو اللہ کی تائید اور نصرت بھی ہوتی ہے، اور وہ برائیوں سے اللہ تعالیٰ خود اس کو بچاتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ وسوسہ دل میں برائی کا خیال ہے، اور وسواس کا مطلب ہے کہ برائی دل میں بار بار ڈالنے والا، پلٹ پلٹ کے آنے والا۔ الخناس کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو انسان کس سے پناہ مانگتا ہے؟ اپنے رب سے جو ان طاقتوں کا مالک ہے، اپنے بادشاہ سے، حقیقی بادشاہ ملک القدوس سے، اور اپنے الہ سے جو اس کی پاس ساری طاقتیں قدرتیں ہیں کہ مجھے حق پر چلائے اور شیطان کو میرے اوپر غالبہ نہ حاصل کرنے دے۔ تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس۔ اب پہلی 3 آیتیں اگر کلیئر نہ ہوں، رب، الہ اور ملک کی صفات ساری سامنے نہ ہوں، تو پھر اس بھی بات آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جو وسوسے ڈالنے میں ماہر ہے اس کی تفصیل میں آتا ہوں آگے آپ کے سامنے۔ اور الخناس کا مطلب بار بار پلٹ کر آنے والا۔ اچھا، بار بار پلٹ کے آنے والے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس کو پورا کر لیں۔ اس کے بعد یہ تھی آیت نمبر 4، اور آیت نمبر 4 کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں۔ شیطان نے ایک عام آدمی، اب ذرا آپ وہ چیز سامنے رکھیں، اگر انسان کا نفس امارہ ہے، انسان نے اپنے نفس کو بگاڑ کے نفس امارہ بنا لیا ہے، تو جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو عمل شر کا آغاز ہو گیا اس بندے کے دل میں۔ اور اب کیونکہ وہ غافل بھی ہے، خالی الذہن بھی ہے، اور اپنی خواہشات کا غلام بھی ہے، تو یوں ہی وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا مثال لیتے ہیں، ایک شخص رشوت لینے والا ہے، اور اس نے آ کے وسوسہ ڈالا کہ آج یہ جو لگا پھنسا ہے نا بڑا امیر ہے، اور اس کا کیس بھی بڑا زبردست ہے، تمہیں پیسہ خوب دے گا۔ اب وہ خواہش پیدا ہو گئی۔ یہ پہلا تھا وسوسہ، دوسرا مرحلہ ہو گیا عمل شر کا آغاز، اور تیسرا مرحلہ ہو گیا کہ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ لیکن بندہ کون سا ہے؟ پہلے یاد رکھیں، وہ جو غافل اور خالی الذہن ہے اور خواہشات کا غلام ہے۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید وسوسہ اندازی کرتا ہے شیطان، کہ اور کہ بھائی آگے کہ بھائی یہ پیسہ لوگے، کوٹھی لے لینا، کار لے لینا، تم بنگلہ لے لینا، جیسے آپ مسلمان حکمران کر رہے ہیں باہر جا کے جمع کر دینا۔ تو یہ بری خواہش جو ہے اس کی، پھر یہ بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خواہش جب ارادے میں تبدیل ہوئی تو ارادہ کا مطلب ہے کہ اس نے اب کام کرنے کا پکا سچا عہد کر لیا۔ جب عہد کر لیا تو 5ویں نمبر پر وہ عمل شر واقع ہو جاتا ہے۔ یہ آخری قدم ہے۔ تو یہ ہے
وسوسہ اندازی کا مرحلہ اس شخص کے ساتھ جس کا نفس امارہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ مومن جو ہے وہ اسی دعا سے، سورہ ناس کی انہی آیات کی، اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس شر کے نقطہ غاز سے ہی اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس برا ہے تو پھر جو ہے اس کا معاملہ بڑا برا ہوگا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک نقطہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نیکی کا خیال ہے وہ رحمان کے مقرر کردہ فرشتے جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ کوئی سوال؟ جی سر۔ اچھا، جی سر۔ اب آئیے، وہ بندہ، ذرا یہ تو تھا نا نفس کا پجاری، اب ایک بندہ بڑا نیک ہے، تو شیطان کا طریقہ کار کیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو وہ انسان کو کفر، شرک اور اللہ اور رسول کی بغاوت کی دعوت دیتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے بات کو اور بڑے غور سے سمجھیے۔ ایک عالم ہے، اس کو اسی لیول سے اپروچ کرتا ہے، کہتا ہے تجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، اور اس کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے تو وہ اس علم کا شکر ادا کرے، اور اس علم کو، جیسے آپ نے حدیث میں پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ 2 آدمیوں پر رشک جائز ہے، ایک ایسا عالم جو اللہ کے دین کا علم اس کو دیا ہے اللہ نے، اور وہ اس کے لیے دو کر رہا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے، اور دوسرا وہ امیر شخص جس کو اللہ نے دولت حلال کی دی ہے اور وہ غریب غربا کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ اب اس عالم کو، جس کو اس نے پھنسا لیا ہے، اس کو تو اس نے پھر آگے اور راستے دکھاتا جاتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے۔ یہاں میں نے ایک عالم کی آپ کو، ایک امیر آدمی ہے، دنیا دار ہے، اب اس کو اس نے گمراہ کر دیا۔ لیکن ایک اور شخص کہ وہ ناکام ہو گیا، نہ اس کو، اس بندے کو کفر پہ مجبور کر سکا، اور نہ عالم کو اس نے اپنے راستے پہ لا سکا، نہ امیر آدمی کو۔ جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور چکر لے کے آتا ہے، خناس ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ کیا کروں؟ وہ کہتا ہے اس آدمی پر اگر ابھی بھی ایمان پر قائم ہے نا میرے اس شر کی وجہ سے، تو پھر میں اس کو کسی اور بدعت وغیرہ میں لگاتا ہوں، اور اس کا مقصد تو حل ہو گیا اگر وہ بدعت پہ آ گیا۔ کیوں؟ بدعت تو ایسی برائی ہے کہ انسان اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور یہ بدعات آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب اس سے بھی بندہ بچ گیا تو پھر وہ کسی اور گناہ میں آلودہ کرنے کے اس لیول پہ، جس لیول پہ اس کو اپروچ کر رہا ہے معاشرے میں، تو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس طرف میلان رکھتا ہے۔ ذرا یہاں رک جائیے اور سوچئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں من مانی زندگی مل گئی، تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ یار یہ تو ہمیشگی کی زندگی ہونی چاہیے، اتنی عیش و عشرت، اتنی رب کی نعمتوں کی بارش۔ تو شیطان نے دیکھ لیا کہ ان کو یہ جنت بہت پسند ہے، تو شیطان نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو تمہیں منع کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، یہ فروٹ مت کھانا، اس کا تم اس لیے منع کریں کہ تم کھاؤ گے تو تمہیں دوام مل جائے گا، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اس پہ کام کر کے اس نے بار بار
اور حضرت آدم سے یہ غلطی ہوئی. تو ذرا ان چیزوں کو بڑے غور سے سمجھیے. یہ اب اگر یہاں بھی اس کو ناکامی ہوتی ہے، پھر آتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ چھوڑو یار، یہ بڑے بڑے گناہ تو ان سے تو بچ جاتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے کر لو، وہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، فلاں جگہ فلاں وقت طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں. اس کی ترغیب دیتا ہے. اور جب انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کثرت سے کرتا ہے تو انہی گناہوں کے وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں شیطان کس قدر، یہ ہمیں بالکل کلیئرلی سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے ہتھ کنڈے کیا ہے. اچھا، تو اب بھی ناکام ہو گیا. کہتے ہیں اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، میں اسے ان کاموں کی ترغیب دیتا ہوں جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. کیوں؟ اس اچھے کام کو تو چھوڑ دے گا نا، لہذا اس پہ ورک کرتا ہے. اگر وہاں بھی اس کو ناکامی ہوتی ہے، پھر ایک اور حربہ لے کے آتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے ریاکاری کرو. کیوں؟ اس میں غرور پیدا کرو. تو اصل میں بندے کو بڑا کیئرفل لینا چاہیے. اب بندہ جہاں بھی اس کو یہ اپروچ کرتا ہے، اگر وہ موعظتین شعور سے پڑھ کر، خاص کر سورہ الناس پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. کوئی سوال یہاں تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اچھا، واقعی یہ بالکل صحیح حقیقت ہے جو یعنی بیان کی جا رہی ہے نا، ایسے ہی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی پناہ نہ لے تو. ہاں بالکل. تو اس لیے دیکھیں نا، قرآن جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بالکل چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ رب نے کتنا کرم کیا ہے. اب دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو ہے، وہ صبح تینوں کل پڑھتی ہے 3 دفعہ، رات کو بستر پر 3 دفعہ پڑھتی ہے، پھر اپنے ہاتھ سارے جسم پر پھیرتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہمیں بتانے کے لیے تھا. اللہ نے تو ان کی حفاظت کر رکھی تھی. اب آگے آخری آیت ہے من الجنت والناس. یہ وسوسہ ڈالنے والے ایک تو جن ہیں، مین تو ابلیس ہے، اور پھر اس کے سارے جن، اور انسان بھی جو جنوں جیسے جو شیاطین جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ برے جو دوست ہوتے ہیں، یہ جو اس وقت آپ اگر غور سے دیکھیں نا کہ یہ مسلمان حکمران پوری دنیا کے، یہ یہودیوں اور امریکہ اور یورپ کے وسوسوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہے. لہذا اب مجھے ایک بتائیں بات، جو کام شیطان کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، وہی کام ابو لہب نہیں کر رہا تھا؟ بتائیں مجھے. فرق یہ تھا کہ وہ جنوں میں سے تھا شیطان، اور یہ انسانوں میں سے تھا. آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اینکرز کو دیکھ لیں، آج تو اس قدر کثرت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ سوال کریں تاکہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں. جی 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 سر سر، جزاک جی آ اللہ. رہی ہے. اور یہ میاں بیوی میں بھی سب سے بڑا جو فساد ڈالتا ہے شیطان، اس پہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے انہیں لڑایا اور جدا کر دیا. وہ اس لیے کہ دیکھیں، وہ حدیث آپ نے صحیح کہا، صحیح حدیث یہ ہے کہ جی شیطان سارے اپنے جو اس کے کارندے ہوتے ہیں نا، ان کو شام کو جمع کر کے ان سے رپورٹ لیتا ہے. اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یہ برائی کی، یہ فلاں میں فساد ڈالا، لڑائی کرا دی. ایک شیطان کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کرائی ہے. تو وہ اس کا جو اصحاب لے رہا تھا نا، بڑا شیطان، وہ کہتا ہے سنو اس کی بات، یہ سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے. کیوں؟ 2 خاندان، بچے گئے کام سے، میاں بیوی لڑائی کی وجہ سے 2 خاندانوں کے اندر
پھر اس آگے معاشرے میں جو چلا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں وارن کر رہے ہیں، کس طرح تنبیہات عطا فرما رہے ہیں. ہم ہیں کہ اسی شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جس نے اللہ سے کہا کہ میں تو ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اچھا سر جی اب یہ پتا ہے نا، اگر میاں بیوی پیار اور خلوص محبت سے رہتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی اسی پہ چلتے ہیں اور معاشرہ بہت اچھا بنتا ہے، گھر کا ماحول بہت اچھا بنتا ہے، اور اللہ میڈم تعالیٰ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جب میاں بیوی دونوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عزم کیے ہوتے ہیں، پھر یہاں خود بخود ہم آنگی آ جاتی ہے. ہم بے شک. ہمارے ارمان درمیان جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک قرآن و سنت پہ چلنا چاہتا ہے دوسرا، اور قرآن و سنت سے فیصلے ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم۔ اس کو سمجھیے بات کو. جی سر یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں، ان کا علاج کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اگر ہم ایک دو لیکچر لے لیں تو یہ بہت مفید ہوگا. کیونکہ اس موقع پر ہم کیونکہ شیطان کی ساری تفصیلات سمجھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آج آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیج دوں اور کل اس پہ لیکچر ہو جائے، اور پرسوں ایک دوسرا ہینڈ آؤٹ، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں شیطان کے مقاصد کیا ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، اور قرآن و سنت سے آیات سے. اور جی سر جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں، انشاءاللہ کریں تو گے. اللہ آپ سب تعالیٰ اگری کرائے. کرتے ہیں کہ یہ دو لیکچر ہو جائیں تاکہ ہم پوری طرح اس اپنے دشمن کو سمجھ لیں. بے شک سر، جی بالکل سر انشاءاللہ. جی جزاک سر اللہ سر. ٹھیک ہے. تو آج آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب دو تین چیزیں جو ہیں، دیکھیے یہ سوال صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے. کچھ سوال اٹھائیں آپ. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن نے کیا نسخہ بتایا ہے تاکہ ہم شیطان کی چالوں سے بچ جائیں. اس کو چھوڑ دیجیے، یہ دعائیں جو دو ہیں، خاص سورہ والناس، ایک تو یہ ہے، لیکن قرآن نے کوئی اور بھی نسخہ تجویز کیا ہے؟ جی سر، جب وہ شیطان آپ کو کچھ چوگا ڈالے تو آپ اسی وقت اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو. جی سر، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا تعوذ پڑھے. اچھا آپ نے صرف اس ایک نسخے کو لے کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم نسخہ بتایا ہے نا، وہ یہ بتایا ہے کہ تقوی، اہل تقوی جو ہیں، اور اس کو بات کو سمجھیں، ہم نے تقوی کو بس ایک عجیب و غریب چیز سمجھ لیا ہے. تقوی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، برائی سے بچے، نیکی میں جلدی کرے، سبقت کرے. یہ ہے تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کی روش اپناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اذا مستہم طائف من الشیاطین، جب شیاطین ان کو کوئی وسوسے ان پہ ڈالتے ہیں، تذکروا، وہ بالکل ہوشیار ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. اور چونک کر کیا؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے شیطان جو مجھے آج اس وقت آ کر، اور کیونکہ تقوی اس کے اندر ہے، وہ اللہ سے ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ کو، اللہ کے ڈر سے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شیطان مجھے اکسا رہا ہے. اور جب اس کو بالکل پتہ چل جاتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. تو تقوی کی روش، قرآن و سنت پر چلنا، قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی کرنا. دعائیں یاد رکھیے، دعائیں اور پناہیں اس وقت کام آتی ہیں جب ہم خود ذاتی حیثیت میں اپنی کوشش بھی کر رہے ہوں. تقوی وہ کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا جو ہے، ہمیں جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا فرماتا ہے.
اب یہ آیتیں لکھیں، ان آیتوں کو سمجھیں. آپ نے ایک چیز پڑھ لی، سن لی، اور اس کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں کہ بس یہ حل ہے. کل میں آپ کو اور تفصیل سے بتاؤں گا. اچھا، ایک اور آیت لکھیں. یہ تھی سورہ اعراف کی 201 جو میں نے آپ کو ابھی کھولی ہے. دوسری لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 208. اب بڑے غور سے سنیں. بقرہ 208. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ تھوڑا ہے کہ نمازیں تو پڑھیں، شادیاں جو ہیں وہ ہم ہندوؤں کے رسموں پہ کریں. نمازیں تو پڑھیں، گھر میں مخلوط محفلیں، ٹی وی، ریڈیو، ہر گندے سے گندا پروگرام چل. یہ دین میں پورے کا پورا داخل ہونا نہیں ہے. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، ملاقات، معاملات بھی، اخلاق بھی، سب عین قرآن و سنت کے مطابق. یہ ہے پورا دین میں داخل ہونا. اب آگے سنیے آیت کو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پہلے فرمایا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. وہ جو اپنی شادیوں میں میوزک اور مخلوط محفلیں اور وغیرہ وغیرہ یا دوسرے معاملات میں اخلاق وغیرہ میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، وہ شیطان کی پیروی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ پورے کے پورے دین میں معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عقائد ہوں، ہر چیز عین قرآن و سنت کے مطابق. جہاں جہاں آپ نے اس سے روگردانی کی، وہاں آپ شیطان کے نقشے میں چل رہے ہیں. کیوں؟ آگے بڑے سننے غور سے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات کو بالکل پورے کا پورا سامنے رکھا کرے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. یہ پتہ ہے قرآن میں عدو مبین کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ کھلا دشمن، جس نے چیلنج کیا ہے. تفصیلات انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو. ہینڈ آؤٹ آپ کو ملے گا، پڑھ کے آئے تاکہ شیطان اپنے اس دشمن عدو مبین کو اچھی طرح پہچان لیں اور اس کے چالوں میں نہ آئیں، ورنہ ایک اتنا بڑا نقصان ہوگا. عارضی دنیا زندگی تو چند روزہ ہے، آخرت جو ہے وہ دائمی ہے. تو یہ تھی سورہ بقرہ کی 208. کل ڈھیر ساری آیات بھی ہوں گی. آپ ہینڈ آؤٹ کو پڑھ کے آئیں تاکہ ہم دیکھیں نا. یہ رمضان کا مہینہ ہے. تقوی لعلکم، روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون. حلال چیزوں سے روک دیا تو حرام سے تو بردرجہ اتم رکنا چاہیے. تو انشاءاللہ کل اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. سر یہ اعراف کی آیت نمبر کیا ہے؟ جی، اعراف کی آیت 201، 201. سر 200 نہیں ہے؟ میں نے آپ کو 201 لکھوائی ہے، آپ دیکھ لیں. 201 کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تو تقوی لازمی ہے. ایمان کا پہلا شرط یہ ہے، کیوں ہی اللہ پر ایمان لائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کریں. 201 ہی ہے جی. جی ہاں، میں نے دیکھ کے لکھوائی ہے. میں نے کہا ان کو غلطی فہمی ہے تو چیک کر لیں. جی اصل میں بات ایک جو چیز آپ نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں سمجھانے کی. ہم ہیں کہ بس اس کو سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے ثواب ہوگا. یہ کتاب ہدایت ہے بھائی. پڑھنا اس لیے کہ اس کو سمجھنا ہے، سمجھنا اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہے. اس چیز نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ یہ کتاب تو بس برکت کے لیے ہے. وہ برکت ہے، لیکن برکت ملے گی کب؟ جب اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے.
آپ دیکھیں صحابہ اور صحابیات نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی اس قرآن و سنت پر بیس کر کے، آج ہم بھی کریں تو انشاءاللہ ہم ان سب کافروں سے بالکل. اب دیکھیں کیا ہوا ہے افغانستان میں. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے کل ویڈیو بھیجی ہے، ایک کوئی افریقہ کا ملک ہے، اس نے امریکہ سے اپنے تعلقات توڑ لیے. کتنے بے غیرت ہیں مسلمان حکمران، وہ بچے، عورتیں، مریض. موتیں پتہ ہے کس سے واقع ہو رہی ہیں؟ بمباری کو تو چھوڑے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اندر سامان نہیں پہنچنے دے رہے. اور یہ ہیں کہ غلام امریکہ کے اور یہودیوں کے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مٹھی بھر جو ہے، یہ ہماری دینی بے غیرتی ہے. ہم اپنی خواہشات اور نفس کے غلام ہیں. سر ہماری اسمبلی میں قرارداد نہیں پیش ہونے دی انہوں نے فلسطینیوں کے لیے ممبران نے. جب ایسی اسمبلیاں ہوں گی تو ایسے ہی کام ہوں گے ان کے. بڑے مجرم ہیں ہم لوگ. اللہ سے معافیاں مانگیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. ہم دامیں درمیں سخنے جو بھی ممکن ہو ہم طریقہ اس سے ان کی مدد کریں. تو میں ابھی ہینڈ آؤٹ بھجوا رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو پڑھیں سمجھیں، اور کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. دیکھیں نا، یہ ہینڈ آؤٹ بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں، تو آپ لوگ برائے مہربانی ان کو پوری طرح قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھا کریں، سمجھا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. چلیں تھوڑا سا وقت ہے، ایک سوال ہے آپ سے. یہ جو قرآن میں واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا کئی جگہوں پہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، اس قرآن میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی لفظ بھی استعمال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بڑا، اس کے اندر صحیح، اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کوئی دوسرا لفظ نہیں لایا جا سکتا، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نہیں لائی جا سکتی. تو پھر آخر یہ کیوں اتنے طرف بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ جلدی بتائیں. سر اس کے سلسلے میں آپ نے ہمیں کچھ سوال لکھوائے تھے، وہ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سوچے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا. آپ نے سب نے سوال لکھے ہیں، دوبارہ لکھیں خدا کے لیے. بڑے آسان چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. سب سے پہلے انسان ہے کیا؟ نمبر 1. نمبر 2، کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 3، کہاں جائے گا؟ نمبر 4، خالق ہے یا مخلوق؟ خود اپنا خالق ہے یا کسی اور خالق نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اور نیکسٹ نمبر، خالق کائنات سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اگلا سوال ہے، خالق کے احکام کیا ہیں اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگلا سوال، مسئول ہے یا غیر مسئول؟ کہ اس سے کچھ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، یا سر جی پہلے والا ذرا ریپیٹ کر دیجیے. میں آپ کو اس کا آیات بھی لکھواتا ہوں. پہلا ہے انسان کہاں سے آیا ہے، وہ ہے کیا؟ انسان کیا ہے؟ اس کے آگے لکھیں آیت ہے، اس کا جواب ہے بقرہ کی 30 اور آراف کی 11. سورہ بقرہ کی آیت 30 اور آراف کی 11. یہ تو پہلا سوال اور اس کا جواب قرآن سے. ذرا آپ مہربانی کریں نا، پڑھیں تاکہ آپ کو خود بات سمجھ میں آئے. اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کہاں سے آیا ہے؟
اس کا جواب ہے سورہ آراف ہی کی آیت 11 میں۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ کہاں جائے گا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ ہے، اس کا جواب ہے سورہ بقرہ کی 14 اور 25 اور سورہ آراف کی آیت 29۔ یہ بقرہ کا بھی ایک پورا رکوع ہے جہاں سے یہ آیت میں آپ کو کوٹ کرا رہا ہوں۔ یہ شیطان اور ابلیس اور حضرت آدم کے بارے میں، اور یہ آراف کا بھی ذکر بار بار اس لیے کہ وہاں بھی پورا رکوع ہے۔ اچھا، نمبر 4، خالق ہے یا مخلوق؟ سورہ آراف کی آیت 11۔ خالق کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ نمبر 5 یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ کو ملے گا سورہ بقرہ کی آیت 30 میں۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے، خالق کے احکام کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب کہاں پر ہے بھلا؟ دیکھیں، اپنی محنت خود کریں ذرا، صرف قرآن سننے سے نہیں، قرآن میں خود غوطے لگانے سے بات سمجھ آتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39 ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ احکام کیا ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ سنیں آیت ذرا غور سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ اب ہمارے پاس کون سی ہدایت کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و سنت۔ قرآن و سنت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی، اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ 38 ہے، اور 39 میں کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ انجام دیکھ لیں، حیثیت دیکھ لیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سوال نمبر 7، مسئول ہے یا غیر مسئول؟ اس کو سے حساب لیا جائے گا یا نہیں؟ سورہ طہ میں پھر ایک پورا رکوع ہے، سورہ طہ کی آیت 125 اور 126 میں اس کا جواب ہے۔ سورۃ طہ میں سر؟ جی، سورہ طہ بالکل 20 نمبر قرآن میں سورت ہے، 125 اور 126۔ اس کا کھلا دشمن، اس کا انسان کا کھلا دشمن عدو مبین کون ہے؟ دیکھیں آیات، سورہ بقرہ 13، 22 اور 27، اور اسی کے ساتھ لکھیں سورہ طہ کی 117۔ سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ہاں، اس کا کھلا دشمن یعنی عدو مبین کون ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ بقرہ کی آیت 13، 22 اور 27 میں، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے سورہ طہ کی 117۔ اس کا مقصد حیات کیا ہے؟ انسان کو کیا، اس کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ سورہ آراف کی آیت 29 ہے اس کا جواب۔ آخری اور انتہائی اہم سوال، انجام کب اچھا ہوگا
اور کب برا ہوگا، انسان کا انجام کب اچھا ہوگا اور کب برا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 38-39، بقرہ کی آیت 38-39، سورہ آراف کی آیت 35-36 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 123 تا 125۔ یہ آخری والی کون سی بتائیے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت 123 تا 125۔ سر جی یہ 9 نمبر پہ جو آیات بتائی ہیں اس کا مقصد حیات کیا ہے، پلیز یہ یہ بتا سورہ دیجیے۔ آراف کی آیت 29۔ جزاک اللہ۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 10 سوال میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ اہم ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت اہم ہے سر، تو اس کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو ساری آیات لکھا دی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور خدا کے لیے قرآن کو جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، یہ جو ہم نے درس سننے کا ایک تماشا لگا رکھا ہے نا، آپ دیکھ لیں ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، لیکن جی بالکل۔ خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو میں نے آپ کو سب لکھوا دیا ہے، اور آپ کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ہی جو چوتھا رکوع ہے وہ آدم اور ابلیس کا ذکر ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اہم ترین سوالوں کا جواب وہاں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اگر بات کلیئر ہے تو انشاءاللہ کل پھر ہینڈ آؤٹ میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں واٹس ایپ پہ، تو ذرا اس کو پڑھیں سمجھیں، اور کل انشاءاللہ صبح اسی پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ سر۔ انشاءاللہ سر، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور طاقت عطا آمین کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ سر۔